جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے ایکسپلین کر دیا کہ یوسفی صاحب کی کتاب آب گل سے ایک مضمون کا اقتباس ہے، اور ان میں دو کریکٹرز ہیں جس میں ایک بشارت ہیں اور دوسرے خان صاحب ہیں، اور ان کے آپس میں لین دین کا معاملہ ہے اور ان کے باہمی جو ان کا باہمی تعلق ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تو آئیے ملازمت کرتے ہیں. ایک مدت سے اس رقم کے بارے میں خط و کتابت ہو رہی تھی. ایک دن خان صاحب کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ قانونی نوٹس کی رجسٹری کرائی اور پشاور جنرل پوسٹ آفس سے سیدھے گھر آئی. سامان باندھا اور نوٹس سے پہلے خود کراچی پہنچ گئے. نوٹس ان کی آمد کے 3 دن بعد ان کی موجودگی میں اس طرح موصول ہوا کہ رجسٹری خود انہوں نے ڈاکیے کے ہاتھ سے چھین کر کھولی. نوٹس نکال کر پھاڑ دیا اور لفافہ بشارت کو تھما دیا. قیام بھی انہی کے ہاں کیا. اس زمانے میں دستور تھا کہ آڑتی یا بیوپاری آئے تو اسے اپنے ہی گھر پر ٹھہرایا جاتا. یوں بھی بشارت کی خان صاحب سے خوب بنتی تھی. بشارت خان صاحب کے خلوص و مدارات کے گردیدہ اور خان صاحب ان کی لچھے دار باتوں کے دلدار. دن بھر ایک دوسرے کے ساتھ چھائیں چھائیں کرنے کے بعد شام کو خان صاحب بشارت کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے، جہاں ان کی اس طرح خاطر مدارات ہوتی جیسے دن میں کچھ ہوا ہی نہیں. گھر والے ان کی خاطرداریاں کرتے کرتے تنگ آ چکے تھے. اس کے باوجود خان صاحب شاکی تھے کہ یارا کراچی میں پتلے شعبے کا سالن کھا کھا کے ہمارا نظر کمزور ہو گیا، ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا. خدا کی قسم لنگڑا کے چلنے لگا ہوں، گھٹنوں میں شوربہ اتر آیا ہے. توبہ توبہ. بس ایک بشارت بھائی رات کو سوجی کا حلوہ کھلاتا ہے، اس کا مزہ آتا ہے. خدا کی قسم جس رات سوجی کا حلوہ نہ کھاؤں بزرگوں کی روحیں خواب میں آ کر ڈانٹتی ہیں. اکثر ان سالم رانوں کو یاد کر کر کے آہیں بھرتے جو ان کے دسترخوان کی زینت ہوا کرتی تھی. ان کا پیٹ اعلیٰ نسل کے دمبوں کا قبرستان تھا جس کے وہ مجاور تھے. بشارت نے دوپہر کو ان کے لیے فرنٹیئر ہوٹل سے ران اور چپلی کباب منگانے شروع کیے. مرزا نے کئی مرتبہ کہا کہ اس سے تو بہتر ہے رقم دے کر اپنا پیٹ چھڑاؤ، پھر بھی سستا پڑے گا. مگر بشارت کہتے تھے کہ سوال روپے کا نہیں اصول کا ہے. خان صاحب بھی اسے اپنی انا اور اصول کا مسئلہ بنائے ہوئے تھے. اولیاء اللہ جس یکسوئی سے مراقبہ اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، خان صاحب اس سے زیادہ یکسوئی غذا پر صرف کرتے تھے. اکثر فرماتے تھے ذرا ایک بات ہم سب کو واضح بتا دینا چاہتا ہے کہ نیند کے، نماز کے، کھانے کے اور گالی دینے کے درمیان کوئی مخل ہوگا تو ہم اس کو گولی مار دے گا. کیا ہونا لائے تو وہ نہیں. کسی اجنبی یا دشمن یا ناقابل اعتبار دوست سے ملنے جاتے تو گلے میں 35 بور کا ریوالور حمایت کر لیتے. مشہور تھا کہ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران بھی ریوالور احرام میں چھپا رکھا تھا. واللہ عالم. یہ بات تمہیں کس نے بتایا؟ 10 سیر سوجی روے دار بطور سوغات کراچی لائے تھے. اس کا حلوہ بنوا کر کھا رہے تھے. بشارت روز سوجی کی بوری دیکھتے اور دہل جاتے، اس لیے کہ ابھی تو اس کے ختم ہونے میں بہت دیر تھی. خان صاحب فرماتے یارا بشارت بھائی، یہ سوجی کا بوری تو ختم ہو جائے گا، اگلی دفعہ ہم مردان شوگر مل سے تازہ گڑ کی بوری لائے گا. یارا سفید چینی کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے. ایک دن بشارت نے اندیشہ ہائے قریب سے گھبرا کر باتوں باتوں میں ٹو دینا چاہی. پوچھا خان صاحب گڑ سے کیا کیا بنتا ہے؟ تو بولے وہ تم بھابھی سے پوچھ لینا، ابھی ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا. یارا ایسا ہے کہ گاٹے سے اور لڑائی جھگڑے سے اور کہانی کا بات سن کر ہمارے دماغ کو گرمی چڑھ جاتا ہے. بشارت بھائی، ہم رمضان میں آتپائی نہیں کرتا، باقی پورا سال آتپائی کرتا ہے. اس کا صرف ایک وجہ ہے کہ روزے میں گالی دینا منع ہوتا ہے. خان صاحب کے اپنے دسترخوان اور خاطر مدارات کا کیا کہنا. بشارت کو پشاور میں ان کے ہاں مہمان رہنے کا اتفاق ہوا. ہر کھانے پر بکری
یا دمبے کی مسلم ران سامنے رکھتے تھے. ناشتے اور چائے پر البتہ مرغی کی ٹانگ پر اکتفا کرتے تھے. ان کے دسترخوان پر ران اور ٹانگ کے سوا کسی اور حصے کا گوشت نہیں دیکھا. نہ کبھی سبزی یا مچھلی دیکھی، جس کی وجہ بظاہر یہی معلوم ہوتی تھی کہ بینگن اور مچھلی کی ٹانگیں نہیں ہوتی. اتنا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ایسی ٹانگوں سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی جنہیں روسٹ کر کے وہ کھا اور کھلا نہ سکیں. ٹانگ کے گوشت رغبت کے باوجود خان صاحب کو کراچی کی بوم کی نہاری اور پایوں سے سخت چڑ تھی. ایک مرتبہ فرمایا، یارا مجھ سے تو یہ مواشی کا گندا گوبر میں بسا ہوا کوروں کا آب جوش نہیں پیا جاتا. خدا کی پناہ ہمارا فرنٹیئر میں کوئی بڈھا کسی کچی عمر کی دوشیزہ سے شادی کر لے تو پڑوسی اور حکیم لوگ اس کو ایسا ہی آب جوش پلاتا ہے، اس سے بڑا بڑک تو کوئی نہیں پڑتا، پر وہ مردود انتریوں کی بیماری میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے. خدا کی پناہ کیسا تم لوگ ہے یارا. بکری کے پائے، بیر کے پائے، دمبے کے پائے، گائے کے پائے، بیل کے پائے، بھینسے کے پائے. خدا کی پناہ میں جانوں کہ اس ٹیبل کا پائے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ صاف ہوتا ہے. خان صاحب وجیح اور بھاری بھرکم آدمی تھے. ان کی لوگ بال میں بھی وزن محسوس ہوتا تھا. قد تقریباً 6.5 فٹ، جسے کلا اور ترے سے 7.5 فٹ بنا رکھا تھا، مگر 8 فٹ کے لگتے تھے اور یہی سمجھ کے بات کرتے تھے. صحت اور کاٹھی اتنی اچھی کہ عمر کچھ بھی ہو سکتی تھی. تن و توش کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہتھے والی کرسی پر جیسے تیسے ٹھوس کر بیٹھ تو جاتے، لیکن جب اٹھتے تو کرسی بھی ساتھ اٹھتی. سنہری مونچھیں اور ہلکی براؤن انگوٹھی، بائیں رخسار پر زخم کا ہلالی نشان جو اگر نہ ہوتا تو چہرہ ادھورا دکھائی دیتا. انگشت شہادت دوسری کور سے کٹی ہوئی. کسی نابکار کو خبردار کرنا ہو یا آسمان کو کسی قضیے میں اپنا گواہ بنانا مقصود، جس کی ضرورت دن میں کئی بار پڑتی ہوگی، تو یہ نیم انگشتیں انتباہ اٹھا کر کتاب کرتے. ان کی کٹی انگلی بھی ہماری ثابت انگلی سے بڑی تھی. باسکٹ کی جیب میں جو تلائی گھڑی رکھتے تھے اس کی زنجیر 2 فٹ لمبی ضرور ہوگی، اس لیے کہ باسکٹ کی ایک جیب سے دوسری جیب کا فاصلہ اتنا ہی تھا. جتنی دیر میں خان صاحب کی شلوار میں کمر بند ڈلتا، اتنی دیر میں آدمی حیدرآباد ہو کر آ سکتا تھا. اعصاب اس حد تک مضبوط تھے کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تھے ہی نہیں. معمولی تکلیف اور ناراحتی کا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ دھوبی نے ان کی میلی شلوار کے نیفے میں سے پینسل کے ٹکڑے برآمد کیے. پرخور تھے، دوران طعام کلام سے پرہیز کرتے اور پانی نہیں پیتے تھے کہ خواہ مخواہ جگہ گھیرتا ہے. دال کو ہندوانہ بدعت اور سبزی کھانے کو مویشیوں کی سری حق تلفی سمجھتے تھے. کڑاہی گوشت کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کڑاہی گوشت کھائیں گے، بلکہ کڑاہی بھر کے کھائیں گے. خیریت گزری کہ اس زمانے میں بالٹی گوشت کا رواج نہیں تھا، ورنہ وہ یقیناً بالٹی کو کڑاہی پر ترجیح دیتے. ان کی ہنسیلی تصویر کھینچنا بہت مشکل ہے. یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑے زور سے ایک لمبا قہقہا لگانا چاہتے ہیں، مگر باوجود اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. نتیجتاً ان کے منہ سے بڑی دیر تک ایسی آوازیں نکلتی رہتی جیسے بیٹری خلاص ہونے کے بعد کار کو بار بار اسٹارٹ کرنے سے نکلتی ہے. ہنسنے سے پہلے بالعموم اپنی باسکٹ کے بٹن کھول دیتے تھے. کہتے تھے پردیس میں روز روز کس سے بٹن ٹکواؤں. یار تم تو ہمارا پیٹ کے پیچھے پڑ گیا یار. خان صاحب برسوں چیک پر انگوٹھا لگاتے رہے، لیکن جس دن ان کا بینک بیلنس 1 لاکھ روپے ہو گیا تو انہوں نے اردو میں دستخط کرنا سیکھ لیے. فرماتے تھے، یار دیکھو، انگوٹھا لگا لگا کے سود خور بینکوں سے اوور ڈرافٹ لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، مگر دوستا محنت کی کمائی کو سوچ سمجھ کے اور ذرا محنت کے ساتھ نکالنا چاہیے. دستخط کیا تھے؟ لگتا تھا کوئی لنگڑا کاکروچ دوات میں غسل کر کے کاغذ پر سے گزر گیا. دستخط کے دوران ان کا ہاتھ ایسی توڑا مروڑی سے گزرتا
اور ہر چھوٹا بڑا دائرہ بناتے وقت ان کے کھلے ہوئے منہ کی گولائی اس طرح گھٹتی بڑھتی کہ ایک ہی دستخط کے بعد ان کے ہاتھ اور دیکھنے والے کی آنکھ میں باوٹا آ جاتا۔ اس زمانے میں خان صاحب کا اکاؤنٹ مسلم کمرشل بینک چوک یادگار برانچ میں تھا، جہاں اردو میں دستخط کرنے والوں کو اسٹامپ کاغذ پر توہین آمیز ضمانت دینا پڑتی تھی کہ اگر ان کے اکاؤنٹ میں جعلی دستخطوں کے سبب کوئی فراڈ ہو جائے تو بینک ذمہ دار نہ ہوگا، بلکہ اس کے نتیجے میں بینک کو کوئی نقصان بالواسطہ یا بلا واسطہ پہنچے تو اسے بھی وہی بھریں گے۔ خان صاحب کو جب اس کا مطلب پشتو میں سمجھایا گیا تو مشتعل ہو گئے۔ اردو بولنے والے اکاؤنٹنٹ سے کہنے لگے، ایسی بیہودہ شرط ماننے والے کے لیے خدا کی قسم پشتوں میں بہت برا لفظ ہے، بہت برا لفظ ہے، یا فیملی بیٹھا ہے ہم لے نہیں سکتا۔ یارا ہمارا دستخط اتنا خراب ہے کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ خدا کی پناہ جب ہم اپنا دستخط خود اتنی مشکل سے کرتا ہے تو کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ ہم نے مینیجر کو بولا، مینیجر صاحب آپ کے بینک میں 10 سے 12 لوگ تو ہوں گے اور سب کے سب شکل سے چور چکی اور نو سے باز لگتے ہیں، ان سے کہو کہ کوئی ایک ہمارا دستخط کر کے دکھا دے تو ہم اس کو 2000 روپے دے گا اور پھر اس کو گولی مار دے گا۔ خان صاحب 2 مہینے تک انگریزی دستخطوں کی مشق کرتے رہے۔ جب بالکل رواں ہو گئے تو چیک اٹھا کر سیدھے مینیجر کے کمرے میں داخل ہوئے اور روبرو دستخط کر کے دکھائے۔ وہ اس طرح کہ پہلے ہاتھ اونچا کر کے 4-5 دفعہ ہوا میں دستخط کیے اور پھر یکلخت قلم کاغذ پر رکھ کر فراٹے سے دستخط کر دیے، جس کی مینیجر نے تصدیق کر دی۔ خان صاحب نے ان 2 مہینوں میں اپنے اردو دستخط کو دائیں سے بائیں کرنے کے بجائے بائیں سے دائیں کرنے کی مشق مہارت فہم پہنچائی، جس کے دوران نقطے اور مرکز غائب ہو گئے۔ مینیجر کے سامنے انہوں نے یہی دستخط بائیں سے دائیں کیے اور تمام عمر اسی انگلش روش پر قائم رہے۔ خان صاحب کو کبھی بعجلت اتمام حجت کرنا مقصود ہوتا یا مخالف و مخاطب کو محض بوجھوں مارنا ہوتا تو فرماتے کہ شیخ سعدی نے فرمایا ہے۔ وہ اپنے تمام زرعی و غیر زرعی اقوال سے شیخ سعدی کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ ہمیں یقین ہے کہ شیخ سعدی اگر ان اقوال کو سن لیں تو وہ خود بھی ان سے دستبردار ہو جائیں۔ خان صاحب مخلص، مجلسی اور محبتی آدمی تھے۔ بحث میں کتنی ہی گرما گرمی ہو جائے دل میں ذرا میل نہیں رکھتے تھے۔ مذاق مذاق میں دوستوں کو چھیڑنے اور تیش دلانے میں انہیں بڑا مزہ آتا تھا۔ ناشتے میں 3 ترتراتے پراٹھے اور شامی کباب کھانے اور لسی کے 2 گلاس پینے کے بعد دن بھر غنودگی کے عالم میں نیم باز آنکھوں سے دنیا اور اہل دنیا کو دیکھتے رہتے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آنکھوں کو محض چشم پوشی کے لیے استعمال کرتے اور کٹ حجتی کا جواب جماہی اور ڈکار سے دیتے۔ ایسے غشی آور ناشتے کے بعد آدمی مراقبہ کر سکتا ہے، ایبسٹریکٹ پینٹنگ کر سکتا ہے، اسٹریم آف کانشیسنس والا ناول لکھ سکتا ہے، حکومت کا 5 سالہ منصوبہ بنا سکتا ہے، لیکن دماغی کام نہیں کر سکتا۔ نہ ڈھنگ سے بحثا بحثی کر سکتا ہے۔ خان صاحب کو دوسرے دن یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ کل کیا کہا تھا، لہذا اثر نو حجت کا آغاز کرتے، گویا اس سے پہلے اس مسئلے پر کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ ان کی زبان سے گجراتی، حیدرآبادی اور دلی کی کرخنداری زبان کے ٹھیٹ الفاظ سن کر اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے حلقے تکرار و تصادم کے ڈانڈے کہاں کہاں ملتے ہیں۔ خان صاحب کے رابطے کی زبان پر تو خیر نادہندوں کی چھاپ تھی، لیکن بولتے اپنے ہی کھرے کھنکتے پشتون لہجے میں تھے جو کانوں کو بھلا لگتا تھا۔ اس کے مقابلے میں بشارت کو اپنا لہجہ بالکل سپاٹ اور بے نمک لگا۔ کہتے تھے، یارا اردو زبان سب کا زبان ہے، ہم کو اردو کا ہر لہجہ بہت پیارا لگتا ہے، ہمارا لہجہ پشتون اردو لہجہ ہے،
پشتون اردو لہجے میں ایک تنک اعجاز، ایک تند و تیز میکار ہے جو کسی مگھم اور زمانی بات کی رویدار نہیں ہو سکتی۔ یہ گونگتا للکارتا لہجہ مشکوک سرگوشیوں کا لہجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رہا پنجابی اردو لہجہ۔ پنجابی اردو لہجے میں ایک گلاوٹ کا، ایک گرم جوشی کا احساس ہے۔ اس میں میدانی دریاؤں کا پاک اور دیرج اور دل دریا پار گھمک ہے، اور سہج سہج راستہ بنانے کے لیے اپنی لہری کگر کانچ پر پورا اعتماد ہے۔ ذرا ایک بلوچ اردو لہجہ بھی ہوتا ہے۔ بلوچ اردو لہجے میں ایک بھوک سی ہے، ایک امکتی پہاڑی کی گونج اور دلاویز کشمگی کیفیت کے علاوہ ایک چکن اپن بھی ہے جو سنگلاق کو اور دشت بیاب اپنے آزادوں کو بخشتے ہیں۔ یرا اردو کے علاقائی لہجے میں وہ ٹاٹ، مٹاس اور رس جیسے جس کا آپ کے گھسے پیچھے ٹکسالی اور شہری لہجے میں دور کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اردو کے لوک لہجے کی آمیزش سے جو نیا اردو لہجہ ابھرا ہے، اس میں بڑی توانائی ہے، بڑی تازگی، لوچ اور سمائی ہے۔ فرصت کا تمام وقت خان صاحب کراچی اور کراچی والوں کو دیکھنے اور جو کچھ دیکھتے اس پر لاہور پڑھنے اور پڑھوانے میں گزارتے۔ اب خان صاحب کی پشتون طبیعت اور ان کی بہادری کے قصے انہی کی زبانی تھی۔ خدا کی پناہ، کراچی میں سانس لینے کے لیے بھی ذاتی کوشش کرنا پڑتا ہے۔ خدا کی پناہ، سانس تو ہمارا والنٹیئر میں آتا ہے، خصوصاً جاڑے میں۔ یارا ہوا گولی کی طرح اندر جاتی ہے۔ آج صبح کراچی ریڈیو کہہ رہا تھا ہوا میں رطوبت کا تناسب 90% ہے۔ یارا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کے دودھ والے دودھ میں 10% ہوا ملا کے دودھ بنا لے گا۔ یارا یہ کراچی کا لوگ عجیب ہے، یہ جن موقعوں پر نعرے، شعر اور وظیفے کو وٹ کرنے لگتا ہے ہوا ٹائے سے گولی مار دیتی ہیں۔ میں اتنے دن سے یہاں ہوں، شہر میں ایک آدمی کے آگ میں بندوق نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں تو نکاح پہ بھی پستول ساتھ لے کے جاتا ہے کہ پتہ نہیں مہر پہ لڑائی کا نوبت نہ آ جائے۔ یہاں بعض دلہن کا والد لوگ بہت خبیث اور خسیس قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ ہم اپنے نکاح پر احتیاطاً چھوٹا مشین گن ساتھ لے کر گیا تھا۔ اس مشین گن سے ہمارا ماموں نے 1937 میں خیسورا کوٹ کے نزدیک کاتوری تیل کے پہاڑی کو سے 3 گورے مار گرائے تھے۔ ان میں ایک کپتان بھی تھا، اس کا شکل بلڈوگ جیسا تھا۔ اس خنزیر کے بچے نے ہمارا بہت سا پٹان بھائی مارا تھا۔ ماموں نے اس کا کان کاٹ کر چیلوں اور کبوں کو کھلایا۔ ان میں یارا ایک معمولی سپاہی بھی تھا۔ ماموں کو اس کی جیب سے خمیدہ کمر ضعیف ماں کا اور 1 سال کی بڑی پیاری بچی کا فوٹو ملا۔ بچی کے ہاتھ میں گڑیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا ماموں بہت رویا۔ سونے کا وہ گھڑی جو اس نے اس کے ہاتھ سے اتارا تھا وہ واپس باندھ دیا۔ اس کی لاش کو وہیں چھوڑ کے آ رہا تھا کہ میرے ماموں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا بہت قیمتی چادر اس کی لاش پہ ڈال آیا۔ دفع کرو میرے ماموں کو یارا، میں اپنا بتا رہا تھا کہ میں اپنے نکاح پر ماموں کی مشین گن سے لیس ہو کر گیا تھا۔ میرے نکاح پر سوائے بچوں کے، قاضی کے اور نائی کے کوئی نیابتہ نہیں آیا تھا۔ این نکاح کے وقت لڑکی والے پسر گئے، کہنے لگے مہر 1 لاکھ روپے ہوگا۔ میرا ماموں جھگڑا کرنے لگا۔ وہ شرعی مہر یعنی 3.25 روپے بھر چاندی پر مصر تھا، جس کے 13 روپے 5.5 آنے سکہ رائج الوقت بنتے ہیں۔ قبیلے کے ایک دانا بزرگ نے کہا کچھ لڑکی والے مہر کم کریں، کچھ لڑکے والے مہر بڑھائیں، درمیانی اوسط پر سمجھوتا کر لیں۔ ایک اور دانا بیٹھا تھا جو اس دانا سے زیادہ دانا تھا۔ وہ کہتا ہے یارا سردار تم کیسا بات کرتا ہے، 13.5 روپے 5 آنے اور 1 لاکھ کے درمیان کوئی اوسط نہیں ہوتا۔
اس کے درمیانوں سے تلوار سے نکالنا پڑتا ہے. لڑائی زیادہ بڑا تو ہم نے سیرا سے اپنا سر باہر نکال کے کہا میں تو 5 لاکھ باندھوں گا اور اس سے کم میرا خاندان کی توہین ہوگا. یہ سن کر میرا ماموں سناٹے میں آ گیا. میرے کان کے پاس آ کے کہنے لگا وہ آج پھر پوسٹ پی کے آ گیا ہے. اتنے میں تو گوھر جان اور 100 طوائفوں کا ناچ ہو سکتا ہے. میں نے کہا ماموں تو نے دنیا نہیں دیکھا نہ تجھے مردوں کی پختوں کا کچھ خیال ہے. یارا جب میں نے نہ دہندہ ہی ہونا ہے تو میں بڑی رقم ماروں گا. چھوٹی رقم مارنا ذلیلوں رذیلوں کا کام ہے. میں 5 لاکھ ہی ہوگا. یارا کراچی نے بڑا افسوس کرایا ہے. اتنے دن ہو گئے کراچی میں ایک دنگا فساد نہیں ہوا. کیا یہاں رشتے دار نہیں رہتے یا یہاں سب ایک دوسرے کو یتیم اور لاوارث سمجھ کر معاف کر دیتا ہے. یہاں پرسوں کا واقعہ ہے. میں ایک دوست سے ملنے لانڈی گیا. بس کنڈکٹر نے میرا ریس گاڑی نہیں لوٹایا تو میں نے اس کو گالی دیا. اس نے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا. میں نے کہا بدبختہ میں نے تجھے گالی دیا ہے کوئی نصیحت تو نہیں کیا کہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دے گا. لیکن کراچی میاں اتنی بری جگہ بھی نہیں ہے. کراچی میں کراچی والے نہ ہو اور سمندر 150 میل پر ہٹ جائے تو گھوڑے دوڑانے کے لیے یہ جگہ بری نہیں ہے. بحثہ بحثی کا اثر خان صاحب کی تندرستی پر نہایت خوشگوار ثابت ہوا. ان کی زبان اور اشتہا روز بروز کھلتی جا رہی تھی. وہ کسی طور لکڑی کی قیمت کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے کہ انہیں گھر میں بھی اتنے ہی کی پڑ رہی تھی. ادھر بشارت بار بار کہتے کہ اول لکڑی داغی اور کٹھل تھی. اس پر تیز سے تیز آری کٹھل ہو گئی. دوم سیزن بھی نہیں ہوئی تھی. کئی تختوں میں بل آ گیا تھا. کوئی بے داغ نہیں نکلا. سوم جھجک بہت ہوئی. چہارم جگہ جگہ کیڑا لگا ہوا تھا. خان صاحب نے لقمہ دیا. پنجم یہ کہ اس لکڑی کو کسی نے چوری کر لیا تھا. شیشم یہ کہ ہم نے تم کو لکڑی دیا تھا یہ بھی ہمارا قصور ہے. اور یارا ہم نے تم کو لکڑی دیا ہے کوئی لڑکی تو نہیں دیا کہ اس کے جہیز میں 100 کیڑے نکالنے بیٹھ گیا ہے. بشارت بھائی قسم سے پان کا کھا کر تم تو زنانوں جیسی باتیں کرنے لگا ہے. بشارت نے زنانوں سنا اور سمجھا. ٹرے جواب دیا آپ بھی تو کابلی والا سے کم نہیں. کابلی والا؟ یہ کابلی والا کیا ہوتا ہے صاحب؟ بشارت نے کابلی والے کا مطلب پیسے دے کر سود کھانے والے کو سمجھایا تو وہ غضبناک ہو گئے. کابلی والا کہتے ہیں ہمارے قبیلے میں نہ کبھی کسی نے سود دیا ہے اور نہ کبھی سود دیا ہے. خدا کی قسم خنزیر برابر سمجھتا ہے. بشارت بھائی آپ سود لیتا بھی ہے اور سود دیتا بھی ہے. آپ کے گھر کا تو شوربہ بھی آرام ہے. اس شوربے میں آدھا مرچی ہے آدھا پانی ہے اور آدھا سود ہے. بشارت بھائی یہ لفظ اپنے منہ پر دوبارہ مت لانا. کبھی والا کہتا ہے کبھی والا. بشارت تو خیر اپنے کہے پر نادم تھے ہی لیکن خان صاحب بھی اپنے شدید رد عمل پر کچھ کم خجل نہ تھے. طرح طرح سے تلافی اور اشک شوئی کی کوشش کرتے رہے. مثلاً بشارت کبھی اداس یا مزہمل نظر آتے یا گھمسان کی بحث میں اچانک ایسے بزدلانہ طریقے سے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے کہ خان صاحب ڈان کیوٹے کی طرح اکیلے ہوا میں تلوار چلاتے رہ جاتے. تو ایسے موقع پر وہ ایک عجیب دل نوازی سے کہتے حضور والا یہ کابلی والا وعدہ آدھا عرض کرتا ہے کہ پان کی طلب ہو رہی ہے یارا پان کھلاؤ. انہوں نے اس سے پہلے پان کبھی چکھا بھی نہیں تھا. بشارت ندامت سے زمین میں گڑ جاتے. کبھی قطرے کی سیانے کبھی موت سیریس انداز سے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے. کبھی گھٹنے چھوٹے اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ خان صاحب ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے. شام کو وہ کھلے صحن میں پلنگ بچھوا کر اس پر مچھر دانی لگواتے. کچھ دنوں سے کرسی پر بیٹھنا چھوڑ دیا تھا. بشارت سے کہتے تھے بشارت بھیا تم نے اپنا کرسی کی کیلوں کو اپنے مہمانوں کی شلواروں کے لیے ننگا کر رکھا ہے. خدا کی پناہ ہے تو تمہاری کرسی کا یہ ننگے کیل
اور کراچی کا مچھر توبہ توبہ، فرنٹیئر کے بچھوؤں کو پر لگ جائے تو کراچی کا مچھر بن جائے گا۔ ساری گفتگو اور بحث مباحثے مچھردانیوں کے اندر بیٹھے بیٹھے ہوتے۔ البتہ کسی کو دوران تقریر جوش آ جاتا تو وہ مچھردانی سے اس طرح سر ہٹاتا جیسے دولہا نکاح کے بعد صحرا الٹ دیتا ہے۔ کراچی کی دور دراز بستیوں سے ان کے پٹھان دوست، گرائیں اور معتقدین جوک در جوک ملنے آتے، ان کی خاطر تواضع اس طرح کرتے گویا یہ سب کچھ اپنے ہی حجرے میں ہو رہا ہے۔ رات گئے تک تام چینی کی نیلی چیچک زدہ چینکیں اور بھوٹے گردش میں رہتے۔ چائے کے رسیا اونٹتی چورا چائے میں مردان کے گڑ کے علاوہ خشخاش کا بھورا بھی ڈلواتے۔ جو بھی آتا خان صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ نظر ضرور لاتا۔ اخروٹ، چلگوزے، پشاور کے کالے گلاب جامن، شہد کے چھتے، تلا گنگ اور ڈیرہ اسماعیل خان کا سفید تمباکو، قراقلی اور جوان اصیل مرغ جنہیں خان صاحب بڑی رغبت سے کھاتے تھے۔ دن بھر گھر میں درجنوں اصیل مرغے چھٹے پھرتے۔ سرخ سیمنٹ کے فرش پر سبز بیٹ اور بھی کھلتی تھی۔ کھلتی کو زیر کے ساتھ پڑھیں تب بھی مزہ دے گی۔ جو مرغ بے وقت یا زور سے اذان دیتا اسے خان صاحب سب سے پہلے ذبح کرتے۔ صبح جب سب مرغ باجماعت اذان دیتے تو سارے محلے کو کلغی پہ اٹھا لیتے۔ ایک دن ایک محمد نوجوان غلطی سے مرغی دے گیا۔ اس دن مرغ آپس میں بڑی خونخواری سے لڑے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مرغ کسی واضح اور معقول مقصد کی خاطر لڑے، ورنہ روزانہ بے مقصد اور بلا وجہ ایک دوسرے بلکہ تیسرے پر بھی جھپٹتے اور کٹ مرتے رہتے۔ کوئی انہیں لڑنے سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ جب وہ آپس میں نہیں لڑتے تھے تو گھر والوں کو کاٹنے لگتے۔ اکلوتی مرغی پر لڑ لڑ کر وہ ایسے لہولہان ہوئے کہ صبح آذان دینے کے لائق بھی نہ رہے۔ ڈربے میں چپکے پڑے ملا کی آذان سنا کیے۔ خان صاحب اتوار تو سارے دن پلنگ پر نیند دراز ہو کر قبائلی تنازعوں اور بنوں اور کوہاٹ کی زمینوں کے فیصلے کرتے۔ اب وہ اورنگزیب خان کی بجائے پلنگ زیب خان زیادہ معلوم ہوتے تھے۔ رات کو البتہ فرش پر سوتے۔ فرماتے یہاں فرش پر سونے سے تکبر اور کمر کا درد زیادہ رہتا ہے۔ ہمارے فرنٹیئر میں لوگ سردی میں بھی پیال پر سوتا ہے۔ پیال خشک گھاس کو کہتا ہے۔ بشارت بھائی، پیال سے رات بھر پہاڑوں کی اور جنگلوں کی خوشبو آتا رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جس شخص کو جنگلوں کا خوشبو آتا رہے اور بہتا رہے وہ کبھی کسی کی غلامی اور محکومی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس دن یعنی اتوار کو لنچ کے بعد نماز ظہر ادا کرتے۔ اگر کھانا بد مزہ ہو یا مرچیں زیادہ ہوں تو موڈ بگڑ جاتا، نماز قضا کر دیتے۔ فرماتے یہاں ہم سے منافقت نہیں ہوتی، وہ دلوں باہر جاننے والا ہے، اس کے سامنے کیسے جھوٹ بولے گا؟ اتنا بد مزہ کھانے کے بعد کیسے 10-12 مرتبہ دفعہ الحمدللہ الحمدللہ کہے گا؟ ہم سے تو جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ کمرے میں محفل تکرار و غیبت بدستور گرم رہتی اور وہ تنہا ایک کونے میں جان ماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، مگر کان اسی طرف لگے رہتے۔ دوران نماز کوئی شخص آپس میں ایسی بات کہہ دیتا جو خان صاحب کے مزاج یا موقف کے خلاف ہوتی تو فوراً عین سجدے کی حالت میں ہو تب بھی نیت توڑ کر اسے پشتوں میں گالی دیتے اور پھر سے نیت باندھ کر اسی طرف کان لگا کر نماز پڑھنے لگتے۔ خان صاحب کئی مشاعروں میں بھی شریک ہوئے۔ شعر میں ذرا بھی ایچ پیچ ہوتا تو پاس بیٹھنے والے سے دریافت فرماتے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ وہ سرگوشیوں میں مطلب بیان